واعترضا، فاعل دق کاتبی دے گا نا. واعترض الكاتبي على هذا التعريف بأنه بالصفات النفسية كالجوهرية والسوادية والميازية فإنها عندهم أحوال حاصلة لذوات حالتي وجودها وعدمها، والجواب أن المراد بكونه صفة للوجود أن يكون صفة له في الجملة لا أنه يكون صفة له دائما. هذا على مذهب من قال بأن المعدوم خالقا ومتصف بالأحوال حال العدم، وأما على مذهب من لم يكن بثبوت المعدوم قال به ولم يكن باتصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط عن أصله. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف انہوں نے کی قاضی عدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ وعرفوہ، حال کی یہ تعریف ہے کہ یہ صفت لموجود لا موجودۃ ولا معدومۃ. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ صفت لموجود، صفت لموجود. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللام للاختصاص، تو لموجود لام اختصاص کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت خاصہ ہے موجود کے لیے، خاص ہے موجود کے ساتھ. حال کیا چیز ہے؟ صفت ہے، خاص ہے موجود کے ساتھ. تو خاص تو ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معدوم میں موجود کے لیے صفت، تو معدوم میں یہ صفت نہیں پائی جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تعریف کا تو خلاصہ یہ ہوا نا کہ یہ معدوم میں نہیں پائی جائے گی. تو اعتراض یہ ہوا کہ میاں یہ جو صفات نفسیہ، صفات نفسیہ، صفات نفسیہ اصل میں یہ علماء بھی بڑے عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. اب دیکھو جوہر ہے، جوہر تو جوہریت یہ اس کی صفت نفسی ہے، اس لیے کہ یہ صفت غیر سے، باہر سے نہیں آئی، صفت ذاتی ہے اس کی. جوہر کے لیے جوہریت کیا ہے؟ ذاتی ہے. جوہر اس کی ذات ہے نا. تو جب جوہر اس کی ذات ہے، جیسے آپ کہتے ہیں انسان، انسانیت، تو انسان یہ تو اس کی ذات ہے. تو انسانیت اسی انسان کی طرف منسوب، یہ اس کی صفت نفسیہ. یا آپ کہتے ہیں حیوان، تو حیوان، حیوانیت یہ اس کی صفت نفس، یہ غیر سے آئی ہے. یعنی صفت، یہ صفت اس کی ذات سے خارج تو نہیں ہے نا کہ خارج ہے. اس کو صفت ذاتیہ کہتے ہیں، صفت نفسیہ کہتے ہیں، صفت گویا کہ صفت ایک نام اور بھی ہے، صفت جنسیہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو صفات جوہریہ چیز کی ہوتی ہے نا، پتھر، پتھریت یہ اس کی صفت نفس، دیوار، دیواریت، سمجھے؟ برق، برقیت،
پیریت، سمجھائیے نا، یہ صفات نفسیہ. تو جوہر جوہریت، عرض عرضیت، سواد سوادیت، بیاض بیاضیت، یہ اس قسم کی صفات ہے. کہتے میاں یہ جو صفات نفسیہ ہیں، دیکھو ان کو یہ علماء متکلمین احوال میں شمار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ احوال میں شمار. فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَحْوَالٌ حَاصِلَةٌ لِلذَّوَاتِ. متکلمین کے نزدیک یہ صفات نفسیہ کیا ہیں؟ احوال. حالانکہ یہ تو معدومات میں بھی پائی جاتی ہے، یہ موجود کے ساتھ خاص ہے. جوہر معدوم جو ہے اس میں جوہریت نہیں، سمجھائیے. بیاض معدوم جو ہے اس میں بیاضیت نہیں، سمجھائیے. تو میاں یہ تو ایک چیز کے حالت وجود اور حالت عدم دونوں کو شامل ہے، دونوں کو یہ صفات، حالانکہ ان کو احوال میں شمار کرتے ہیں. تو حال کی تو تم نے تعریف کی کہ صفت لموجود، وہ موجود کے ساتھ خاص ہوگی، تو یہ تو احوال ہے لیکن موجود کے ساتھ خاص ہو. سوال کو سمجھ گئے ہو؟ یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حاصلۃ للذوات حالت وجودها وعدمها. یہ ذوات جو ہے یہ حالت وجود میں ہو تو تب بھی ان سے موصوف ہوتے، اور یہی ذوات اگر حالت عدم میں ہو، جوہر معدوم جوہر میں جوہریت نہیں، مطلب پھر تو جوہر نہیں کہہ سکتے اگر جوہریت اس میں نہیں ہے تو. یہ تو اس کی ذات ہے، ذات. سمجھائیے. تو میاں یہ تو ایک چیز کی دو حالتیں ہوتی ہیں، حالت وجود اور حالت عدم، تو یہ تو دونوں حالتوں میں پائی جاتی ہیں یہ صفات نفسیہ. حالانکہ ان کو شمار کرتے ہیں متکلمین کس سے؟ احوال میں سے. تو یہ تو پھر یہ تعریف تمہاری یہ تو صحیح نہیں ہے. تمہاری تعریف تو یہ تو کہ یہ موجود سے خاص ہوگی، تو معدوم میں بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اعتراض ہوا. والجواب سے میر سید شریف جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں یہ ذرا بات سمجھ لو کہ صفت لموجود، صفت لموجود، موجود کے صفات کی دو قسمیں. یہ ایک تو یہ سمجھو کہ یہ لام اختصاص کے لیے نہیں، یہ لام ادنا تلبس کے لیے ہے، ادنا تلبس کے لیے کہ یہ چیز اس صفت سے متلبس ہے فی الجملہ. اختصاص کا لام نہیں ہے. ساری غلطی تم کو لگ گئی ہے اس لام سے کہ تم نے لام اختصاص والا بنا دیا تو کام خراب ہو گیا، اعتراض ہو گیا. یہ لام کون سا لام ہے؟ ادنا تلبس والا لام ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ صفت لموجود فی الجملۃ، صفت موجود کے لیے یہ احوال صفت بنتی ہے فی الجملہ، یعنی فی حین من الاحیان، فی وقت من الاوقات، لا دائما.
لام اختصاص کا نہیں ہے کہ تم اس کو دائمی صفت موجود کے لیے بنا دو بس اور معدوم نکال دو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مطلب ہے تعریف کا. تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپ یہ کہو کہ بھئی یہ تو موجود کی صفت ہے اور موجود میں پائی جائے گی اور موجود کے علاوہ معدوم میں بالکل نہیں پائی جائے گی، ایسا نہیں. بلکہ یہ تعریف صحیح ہے اگر وہ صفت وہ حال فی الجملہ موجود میں فی وقت من الاوقات پائی جائے تو فی وقت من الاوقات تو پائی جاتی ہے موجود کے اندر. سمجھ میں آئیے؟ تو لہٰذا اس کو احوال کہنا ٹھیک ہے، صفات نفسیہ کو احوال کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز کے حالت وجود میں بھی تو وہ پائی جاتی ہے، اگرچہ حالت عدم میں بھی پائی جائے کوئی بات نہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہتے ہیں والجواب ان المراد بکونی صفتا لموجود ان یکون صفتا له فی الجملۃ. یہ مطلب ہے کہ پھر جملہ موجود کے لیے صفت بنے، لا انہ یکون صفتا له دائما. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس دائما موجود کے لیے صفت بنے گی اور معدوم میں سرے سے پایا نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آئیے کہ لام تو تلبس والا ہو گیا نا، لام اختصاص کا تو نہیں ہے. تو متلبس اس کے ساتھ بھی ہے اور متلبس اس کے ساتھ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہ تو بات ہوئی ختم. سوال جواب. اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں یہ سید شریف کہ یہ سوال و جواب ہو، یہ سوال اور جواب اس گروہ پر ہوتا ہے جو گروہ یہ مانتے ہیں کہ معدوم ثابت ہے، معدوم اور متصف بالاحوال ہے. متصف بالاحوال ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان کے اوپر تو یہ سوال ہو جائے گا اور اس کا یہی جواب ہو جائے گا کہ میاں یہ تو موجود اس میں ہے لام اختصاص کا. تو سوال ہو جائے گا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ معدوم میں بھی. تو اس کا جواب دے دی کہ کوئی بات نہیں، لام اختصاص کا نہیں ہے، طلب اس کا ہے. تو معدوم جو ہے وہ بھی حال عدم میں احوال کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے. عائشوں میں اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ھذا علی مذہب من قال بأن المعدوم ثابت ومتصف بالاحوال حال العدم. حال باقی رہے وہ لوگ کہ معدوم کو ثابت ہی نہیں مانتے. معدوم کو ایک یا معدوم کو تو ثابت مانتے ہیں لیکن متصف بالاحوال نہیں مانتے. یا تو دیکھو معدوم کے لیے ثبوت ہی نہیں مانتے کہ معدوم ثابت ہے ہی نہیں. تو جب اس کا ثبوت نہیں ہے تو نہ سر رہا نہ در رہا. اب وہ متصف بالاحوال کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. سمجھائیے؟ اچھا یا چلو معدوم کے لیے ثبوت تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ میاں معدوم کے لیے ثبوت تو ہے لیکن احوال اس کے لیے صفت نہیں بنتے. تو ان دو گروپوں کے اوپر تو کوئی اس قسم کا اعتراض ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو احوال کو معدوم کے لیے صفت ہی نہیں مانتے. سمجھ میں آئی؟ یا معدوم کو ثابت ہی نہیں مانتے. تو جب معدوم کو ثابت ہی نہیں مانتے تو وہ تو دونوں چیزیں ختم ہو گئی. لیکن جو معدوم کو ثابت مانتے ہیں لیکن متصف بالاحوال نہیں مانتے ان کے اوپر بھی
یہ اعتراض تو نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ میاں وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِثُبُوتِ الْمَعْدُومِ، جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ معدوم کے ثبوت کے قائل ہی نہیں، معدوم کو ثابت نہیں مانتے. او قال به، یا انہوں نے قول تو کیا بثبوت المعدوم کہ معدوم ثابت تو ہے، لیکن وَلَمْ يَقُلْ بِاِتِّصَافِهِ بِالْأَحْوَالِ، لیکن انہوں نے قول اتصاف المعدوم بالاحوال کا نہیں کیا. انہوں نے کہا میاں معدوم جو ہے وہ احوال سے موصوف نہیں ہوتا. تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ان دو قسم کے لوگوں کے اوپر فالاعتراض ساقط عن اصلہ، سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے اوپر تو اس طرح سے یہ اعتراض ہوتا ہی. بات نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ بات ہو گئی ختم. چلو جی آگے. لا تحقق له في نفسه اصلا، قسم المعلوم تقسيما آخر فقالوا أيضا فإما أن لا يكون موجود الأعيان وهو المعلوم ممكنا كان ممتنعا، أو له كون فيها وهو الموجود والموجود عنده أخص مطلقا من المعلوم لاختصاصه بالممتنع منه، أي من المعلوم. وأنت تعلم أن نقيض الأخص مطلقا أعم مطلقا من نقيض الأعم، فيكون الثابت الذي هو النقيض الوجودي أعم من الموجود الذي هو النقيض المعلوم لسبقه عليه، أي لسبق الثابت على الموجود وعلى الموجود وعلى المعلوم الممكن. فقد ذكر على رأي هؤلاء تقسيمين، لكن الأقسام عنده في الحقيقة ثلاثة. ډېر اوږد دی ملا مسالته کې پرېږده، په دغه دویم تقسیم باندې پرېږده. دا وأيضا وأنت تعلم. اچھا، اب یہ بتایا تھا آپ کو کہ 4 احتمال ہیں اور 4 مذاہب ہیں متکلمین کے. تو 2 تو ہو گئے نا. کہتے ہیں تیسرا احتمال وہ یہ ہے کہ المعدوم ثابت ولا واسطہ تھا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ معدوم کے لیے ثبوت ہے لیکن موجود اور معدوم کے درمیان میں واسطہ. کہتے ہیں میاں یہ اکثر معتزلہ کا قول ہے، وہ مذہب اکثر المعتزلہ. وہ بعض معتزلہ کی بات پہلے گزری تھی نا، اور بعض معتزلہ کی بات آگے بھی آ رہی ہے. وہ بعض الگ تھے، وہ بعض الگ ہیں، یہ اکثر ہیں. تو اکثر معتزلہ کا یہی قول ہے. جو متکلمین معتزلہ ہیں نا، جیسے یہ جبائی وغیرہ نہیں تھے، تو اکثر معتزلہ کا یہ قول ہے کہ میاں معدوم کے لیے ثبوت ہے لیکن واسطہ نہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب وہ بھی اپنے اس احتمال اور اس قانون کے مطابق معلوم کی تقسیم کریں گے. معلوم کی تقسیم کریں گے. اس لیے فرماتے ہیں فالمعلوم، میر سید فرماتے ہیں علی رأیہم، ان معتزلہ کے قانون کے مطابق انہوں نے تو معلوم کے لیے ثبوت مان لیا اور واسطہ نہیں مانتے. تو اب یہ معلوم کی جب تقسیم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کہتے یہ کہیں گے کہ دیکھو معلوم کو ہم دیکھیں گے، اما لا تحقق له فی نفسی اصلا، یا تو معلوم ایسا ہوگا کہ سرے سے بالکل اس کو تحقق ہے ہی، اس کا تحقق سرے سے نہیں، رأساً اصلاً. او له تحقق فی نفسه،
دیکھا، یا اس کا تحقق فی ذاتی ہی ہوگا. دو قسمیں کر دی انہوں نے، معلوم کی دو قسمیں، کہ یا تو اس کا تحقق بالکل نہیں ہے رأساً اصلاً، تو اگر بالکل تحقق نہیں ہے تو یہ گروپ جو ہے نا، یہ اکثر معتزلہ، یہ اس کو منفی کہتے ہیں. جس کا تحقق بالکل نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفی. منفی کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں میاں یہ کہتے تو منفی ہیں، نام تو منفی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو منفی ہے ان کے نزدیک یہ مساوی ہے ممتنع کا. میر سید فرماتے ہیں کہ یہ منفی ان کے نزدیک کیا ہے کہ ممتنع کا اصلاً تحقق نہیں ہوتا نا، ممتنع کا اصلاً تحقق ہوتا نہیں. ممتنع تو بوجہ من الوجوہ موجود نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا، تو یہ منفی نام رکھتے ہیں، لیکن یہ منفی ان کے نزدیک جو ہے یہ اصل میں ممتنع کا مساوی ہے. اچھا، اگر اصلاً تحقق نہیں ہے تو منفی. او لہو تحقق فی نفسہ بوجہ ما، میر سید نے لگا دیا کہ یا اس کا فی نفسہ تحقق ہے بوجہ من الوجوہ، بوجہ فی نفسہ تحقق ہے بوجہ من الوجوہ. بوجہ من الوجوہ فی نفسہ، جب اس کا تحقق ہے، سمجھ آئیے، اس کی ذات متحقق ہے، لیکن بوجہ من الوجوہ، کسی وجہ سے اس کے وجوہ تحقق کے جتنے وجوہ ہیں ان وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر اس کے لیے فی نفسہ ہی تحقق ہے تو وہ ہوا ثابت، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ثابت. دیکھو، بوجہ من الوجوہ تحقق نہیں ہے تو منفی. بوجہ ما فی نفسہ تحقق ہے بوجہ ما تو وہ ثابت. تو دیکھو، منفی اور ثابت کو انہوں نے قسیمین بنا دیا آپس میں. منفی اور ثابت کیا بنے؟ قسیمین. اور دونوں قسم بنے کس کے؟ معلوم کے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، وہ ہوا ثابت. یہ جو ثابت ہے نا، میر سید شریف فرماتے کہ میاں یہ ثابت جو ہے یہ معدوم اور معدوم ممکن اور موجود دونوں کو شامل ہے. ثابت جس کا فی نفسہ تحقق ہے بوجہ من الوجوہ تو وہ موجود بھی ہے، اور وہ معدوم ممکن جو ہے. دیکھو نا، زید فرض کرو معدوم ہے، فرض کرو، لیکن ممکن معدوم ہے نا، ممتنع تو نہیں ہے. تو اس کا ممکن جو معدوم ہو اس کا فی نفسہ تحقق بوجہ من الوجوہ ہوتا ہے. زید کے لیے جنس کیا چیز ہے؟ حیوان. دیکھو، بوجہ من الوجوہ موجود ہے کہ اس کی جنس موجود ہے. اس کے لیے فصل کیا ہے؟ ناطق. تو وہ زید معدوم، وہ جو ممکن معدوم ہے وہ بوجہ من الوجوہ ثابت ہے. اس کو ثابت کر سمجھ آئیے، کیونکہ اس کی فصل ثابت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس طرح کافی وجوہ ہوتے ہیں کسی چیز کے وجود کے لیے. تو اگر اس کا بالکل تحقق نہیں ہے تو وہ منفی، اور اس کا تحقق بوجہ من الوجوہ ہے فی نفسہ تو وہ
ثابت جو ہے میر سید فرماتے ہیں کہ میاں المتناول للموجود والمعدوم الممکن، یہ ثابت شامل ہے کس کو؟ موجود کو بھی اور معدوم ممکن کو بھی۔ ثم قسموا کے اوپر چھوڑ دو، یہ اور تقسیم ہے اسی کو۔